بہت پرانی بات ہے۔ مصر کی دھرتی پر ایک حکومت تھی جس کا حاکم تھا فرعون۔ وہ بہت گھمنڈی، ظالم اور خود کو خدا کہنے والا انسان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر لوگ ڈر کے مارے چپ ہو جاتے تھے۔ جو اس کی بات نہیں مانتا اسے سزا دی جاتی تھی۔ فرعون کے دوار میں بنی اسرائیل کی قوم رہتی تھی۔ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ فرعون نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان سے زبردستی کام کرواتا، ان کے بچوں کو غلام بنا دیتا اور ان کی عزت تک لوٹ لیتا۔ ایک دن فرعون نے اپنا خواب دیکھا۔ سپنے میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب اس نے اپنے جادوگروں اور درباریوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں یہ خواب سچا ہے، بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا دشمن بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کا دل کانپ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوجات لڑکے کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کون روک سکتا ہے؟ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ ان کی والدہ کو ڈر تھا کہ کہیں فرعون کے سپاہی ان کے بیٹے کو نہ مار دیں۔ اسی وقت اللہ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو ایک لکڑی کے صندوق ٹوکری میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دو، میں اسے تیرے پاس واپس لاؤں گا اور اسے اپنا نبی بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے معصوم بیٹے کو دریا میں بہا دیا۔ اللہ کی مرضی سے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے قلعے کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک اور رحم دل عورت تھی۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا اور اس نے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون پہلے تو غصہ ہوا، لیکن آسیہ کی محبت اور اللہ کی یوجنا کے آگے اس کی ضد بے اثر ہو گئی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام، جنہیں فرعون خود ڈھونڈ کر مارنا چاہتا تھا، اسی کے محل میں پلنے لگے۔ بچپن سے ہی اللہ نے انہیں نور، خوبصورتی اور عقل مندی سے نوازا تھا۔ وہ الگ انداز میں رہتے اور ان کی ماں کو بھی اللہ نے پھر سے دودھ پلانے کے بہانے ان کے پاس پہنچا دیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔